نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال كل میت یختم على عمله الا الذي مات مرابطا فی سبیل اللہ فإنه ينمى له عمله الى یوم القیامت ویامن فتنة القبر رواہ الترمذی و ابو داود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت فضیلہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہر انسان جو مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو اعمال آپ کرتے ہیں، جو آپ کا ایمان ہے، یہ بڑی انسان کی جو زندگی ہے، زندگی کا جو تصور ہمارے نزدیک ہے وہ ادھورا تصور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے، یہی ہے نا؟ یہ ادھورا تصور ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی آپ زندہ تھے، وہ عالم اور تھا، اسے عالم ارواح کہتے ہیں، اس میں بھی آپ زندہ تھے۔ اس دنیا میں آپ زندہ ہیں، اس عالم کو عالم شہادت کہتے ہیں۔ جب اس دنیا سے آپ کوچ کرتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ زندہ ہوتے ہیں۔ آگے نشانیاں آئیں گی، وہاں فوراً پہنچ جاتے ہیں، فرشتے آ کر امتحان لیتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ جو زندہ نہ ہو سے سوال جواب کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ سوال جواب اسی سے کیے جاتے ہیں نا جو زندہ ہو۔ تو وہاں بھی آپ زندہ ہوتے ہیں، قبر میں، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد عالم آخرت ہے، جہاں جنت اور دوزخ سے واسطہ پڑے۔ تو یہ زندگی ایک طویل سلسلے کا نام ہے، اور یہ اتنی طویل زندگی میں انسان کا جو ذات راہ ہے، آپ سفر پہ جاتے ہیں نا، ساتھ ضرورت کی چیزیں لے کے جاتے ہیں، اس کو ذات راہ کہتے ہیں۔ وہ ذات راہ وہ اعمال ہیں جو آپ اس زندگی میں کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ یہ اعمال جو ہیں پوری طویل زندگی کا یہ ذات راہ ہے، اور کسی جگہ آپ کو کچھ کمانے کا موقع نہیں ملتا، یہ کمانے کی جگہ یہی ہے۔ باقی جو ہے وہ آپ نے اس کے ثمرات کھانے ہیں جو یہاں کمایا ہوا ہے۔ تو فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، اس پہ مہر لگ جاتی ہے، ختم۔ لیکن وہ آدمی جو اس حال میں جس کو موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، جو آدمی جس کو موت آ جائے، آپ مسلمانوں کی سرحد پر ہوں، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں کہ جب وہ حملہ کرے گا میں اس کا مقابلہ کروں گا، اس حالت میں جس آدمی کو موت آ جائے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، وہ قیامت تک اس کے اعمال جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو اس حالت میں مرتا ہے، وہ جو پہلے کام کیا کرتا تھا، پہلے جس طرح ہر روز کے اس کے اعمال لکھے جاتے تھے، اب بھی لکھے جاتے رہیں گے قیامت تک۔ اس کے نام اعمال میں وہ کام جو پہلے کرتا تھا وہ اس کے نام اعمال میں ہر روز کے حساب سے لکھے جاتے ہیں۔
اور ایک تو یہ ہے کہ اس کے عمل کا سلسلہ ختم نہیں کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ جو قبر میں پہنچتے ہی جو انسان کو جس امتحان سے واسطہ پڑتا ہے، منکر نکیر آ جاتے ہیں، بڑی ڈرونی شکل میں آتے ہیں. سوال تو آسان پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آتے ہیں، پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کرتے تھے. سوال یہی ہے، لیکن جواب وہی دے گا جو دنیا کی زندگی جس نے ایمان کے ساتھ گزاری. جس نے ایمان کے ساتھ نہیں گزاری اس کی زبان پہ کچھ نہیں آئے گا. زبان بولیں گے وہ عربی فرشتے، پنجابی تو نہیں بولی جاتی وہاں قبر میں. قبر میں بھی پنجابی نہیں بولی جاتی، آخرت میں بھی پنجابی نہیں بولی جاتی، عربی زبان. تو جس آدمی کے ایمان بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، اس نے عربی نہ پڑھی ہو تب بھی اس دن عربی آ جائے گی، جواب اس کو آ جائے گا. لیکن کوئی اگر عربی زبان کا فاضل بھی ہوا اور ایمان نہ ہوا تو زبان گنگ ہو جائے گی، عربی بھول جائے گی، جواب نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مرابط فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ جو قبر کا جو امتحان ہے اس سے بھی اس کو محفوظ رکھے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوگا. اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت فرمایا، اور امام دارمی نے بھی اس کو روایت کیا، لیکن ان کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم یقول من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ فقد وجبت له الجنہ ومن جرح جرحا فی سبیل اللہ او نوکب نقبۃ فإنها تجیء یوم القیامۃ کأغزار ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه تاب الشهداء. رواه الترمذی و ابو داود و النسائی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے کتنی دیر، فوا کا ناکہ، اونٹنی دونے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کی دو تشریحیں کی جا سکتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ صبح کے وقت اونٹنی دھوتے ہیں اور پھر شام کے وقت اونٹنی دھوتے ہیں، یہ بھی فواق ہے. 2 دفعہ اونٹنی کی اصل مطلب ہے، فواق کا مطلب ہے اونٹنی کے تھنوں میں دودھ کا اترنا، اس کو فواق کہتے ہیں. دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو لوگ اونٹ رکھتے ہیں، جو اونٹنیاں وغیرہ رکھتے ہیں، وہ ایک دفعہ دھوتے ہیں اونٹنی کو، پھر دودھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد جو اس کا ٹوڈا ٹوڈی ہوتے ہیں دوبارہ وہ دودھ اتار دیتی ہے. تو یہ 2 دفعہ دودھ اترنے کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو فواق کہتے ہیں. تو جو اتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. یا زیادہ سے زیادہ آپ کو 1 دن کرنا چاہیے. اگر پہلا معنی مراد لیا جائے تو اس سے 1 دن مراد ہوگا، اور اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے تو اسے تو منٹوں کے حساب سے وہ جو آدمی جہاد میں شریک ہوگا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دے گا. ومن جرح جرحا فی سبیل اللہ اور نوکے پر نقبۃ فإنها تجیء یوم القیامۃ. جس آدمی کو جہاد کے دوران زخم لگے، دشمن کے ہتھیار سے لگے یا دشمن کے ہتھیار سے ویسے بھی ذاتی طور پر بھی آدمی کو کوئی زخم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے مجاہد کو دشمن کے ہتھیار سے کوئی زخم آئے یا ویسے کہ ذاتی طور پر کوئی زخم آ جائے، اس کو نقبہ کے لفظ تعبیر کیا گیا ہے. تو وہ یہ زخم جو اس کو آیا ہے قیامت والے دن یہ بالکل تازہ ہوگا، جس طرح جیسے لگا تھا نا جس وقت، اس وقت یہ زخم تازہ تھا. قیامت والے دن جب آئے گا تو بالکل تازہ ہوگا.
اس کا رنگ زعفران جیسا ہو، رنگ اس کا زخم کا زعفران جیسا ہوگا، لیکن خوشبو جو ہے وہ کستوری جیسی ہوگی۔ زخم کی دنیا میں زخم کی جو خوشبو کستوری جیسے کبھی نہیں ہے، لیکن مجاہد کو جو لگتی ہے قیامت والے دن جب وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا مجاہد جس کو زخم لگا تھا، تو زخم بالکل تازہ ہوگا، رنگ اس کا زعفران کا ہوگا، جو اس سے خوشبو آ رہی ہوگی وہ کستوری کی ہوگی۔ اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے جسم پر کوئی جسم کو چیز ہے جس کو آپ پھوڑا وغیرہ کہتے ہیں، اس قسم کی کوئی چیز اگر اس کے جسم پہ نکل آئی تو قیامت والے دن اس پر شہادت کی نشانی بنی ہوگی کہ یہ آدمی جو ہے یہ شہید تھا، وہ جو اس کو زخم لگا تھا یا اس کے جسم پر جو اٹھاؤ سا بنا تھا، وہ باہر سا کھڑا ہو گیا تھا، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی علامت میں تبدیل کر دے گا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی، ابو داود اور نسائی نے روایت فرمایا۔ وعن خریم بن فاتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کوتب له بسبع مئۃ ضعف، رواہ ترمذی والنسائی۔ حضرت خریم بن فاتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے جو جہاد بالمال کرتا ہے، جو آدمی جہاد بالمال کرتا ہے تو قیامت والے دن کتنا اس کو ملے گا، بدلہ کتنا ملے گا؟ جتنا اس نے خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس سے 700 گنا زیادہ اس کو عطا فرمائے گا۔ آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 روپیہ کے نام اعمال میں لکھے گا، اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم سیدہ صاحب کی بات چلا رہے تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر 4 رکعتوں والی، زہر کے 4 فرض پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھتے ہیں اور 4 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں۔ 2 رکعتوں کے جو بعد بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور 4 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ 4 رکعتوں کے بعد جو قعدہ آپ کرتے ہیں وہ فرض ہے۔ فرض جو ہے وہ سیدہ صاحب سے ٹھیک نہیں ہوتا، ایک درمیان والا قعدہ جو ہے یہ واجب ہے۔ آپ اگر بھول گئے 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے تو واپس آ جائیں۔ جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو جائیں، آدمی جو سجدے سے اٹھتا ہے پہلے وہ اس کا جسم جو زمین کے قریب ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کھڑائی تک ہوتا ہے۔ تو اگر وہ مکمل کھڑا ہو گیا پھر واپس نہیں آنا، پڑا پھر واپس نہیں آنا۔ لیکن اگر اس سے پہلے جو ہے اس کو یاد آ جاتا ہے کہ نہیں میں نے تو قعدہ کرنا بیٹھنا تھا، تو اگر وہ جب تک مکمل کھڑا نہیں ہوا اس سے پہلے اس کو یاد آ کے واپس بیٹھ جائے۔ اب 2 صورتیں ہیں کہ اس صورت میں اس نے سجدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ کو یاد آ گیا، ابھی آپ گھٹنے زمین پر تھے، اٹھنے کی آپ نے ارادہ کیا تھا لیکن ابھی تھوڑے ہی اٹھے تھے، زمین کے قریب تھے، بیٹھنے کے قریب۔ 2 حالتیں ہیں، ایک بیٹھنے کی حالت ہے، کھڑا ہونے کی حالت ہے۔ اگر بیٹھنے کی حالت کے قریب تھے تو پھر آپ کو سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
جب آپ واپس مڑے اس حالت میں اگر آپ بیٹھنے کے قریب تھے تو آپ کو یہ سجدہ صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس وقت مڑے جب اٹھنے کے قریب ہو، کھڑا ہونے کے، پھر آپ کو سجدہ صاف کرنا پڑے، پھر آپ کو سجدہ صاف کرنا پڑے۔ اور اگر آپ مکمل کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، پھر واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حالت میں مکمل کھڑے ہونے کے بعد کوئی واپس بیٹھے کہ میرا تو بھائی میرا قادر رہ گیا ہے، میں اس طرح واپس آئیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں ٹوٹ جائے گی؟ یہ اب جب حالت قیام میں چلے گئے تو یہ تیسری رکعت کا فرض ہے، تیسری رکعت کا فرض ہے۔ جو چیز بھول کر رہ گئی ہے وہ واجب ہے، جو چیز بھول کر رہ گئی ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرف جائیں گے وہ آپ نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہ واجب جو ٹوٹ گیا وہ تو ہم سجدہ صاحب کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو اس میں اختلاف ہے علماء کا، علماء کا اختلاف ہے، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ جب آپ بھول کر کھڑے ہو، اس طرح مثال کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، امام جو ہے وہ بھول جائے کھڑا ہو جائے، درمیانی قاعدہ بھول کر کھڑا ہو جائے، تو آپ نے اس وقت اللہ اکبر کرنی ہے جب ابھی امام جو ہے وہ مکمل کھڑا نہیں ہو۔ امام کھڑا ہو جائے تو اللہ اکبر کریں گے تو آپ ساری جماعت کی نماز اڑائیں گے۔ کئی لوگ پھر پیچھے زور لگاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام کو صرف بتانا ہوتا ہے نا، مجبور تو نہیں کرنا ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا جب مکمل آدمی کھڑا ہو جائے تیسری رکعت میں تو پھر جو ہے نا وہ یہ سمجھو کہ وہ رہ گیا، بعد میں امام سجدہ صاحب کرے گا کور ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ مجبور کر کے امام کو واپس لائیں گے پوری نماز جماعت کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ سمجھا کہ یہ قاعدہ اولا بھول کر رہ جائے تو تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو اس وقت یاد آیا کہ ابھی آپ بیٹھنے کے قریب تھے، اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بیٹھنے کے قریب۔ دوسرا یہ کہ تقریباً کھڑے ہو گئے تھے، پورے کھڑے نہیں ہوئے تھے، تقریباً کھڑے ہو گئے۔ تیسری یہ کہ آپ پورے کھڑے ہو گئے، اگر پورے کھڑے ہو گئے واپس نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ کو یاد آ کہ واپس آنا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ سجدہ صاحب کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر بیٹھنے کے قریب تھے تو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس وقت یاد آیا جب آپ کھڑا ہونے کے قریب تھے تو پھر آپ واپس آئیں گے اور سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔